بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو ضد ہے کہ یہ موسم نہ بدلنے پائے، ان کو ضد ہے کہ یہ موسم نہ بدلنے پائے، صبح بے شک ہو مگر رات نہ ڈلنے پائے۔ موسم گل بھی اگر آئے تو ایسے آئے، برق اور راحت ہو بارش نہ برسنے پائے۔ جھاڑیاں اگتی رہیں صحن چمن میں ہر سو، پھولنے پائے شجر کوئی نہ پھلنے پائے۔ سامعین گرامی قدر، السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے مجھے میرا مستقبل چاہیے۔ جناب والا، میں وہ ہوں جسے مستقبل کا معمار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اقبال نے مجھے شاہین کہا، فلسفی نے مجھے کائنات کہا، شاعر نے مجھے پھول کہا اور ادیب نے مجھے رونق چمن کا نام دیا۔ بہار زیست بھی میں ہی ہوں اور پکار زیست بھی میرا ہی نام ہے۔ ویسے بظاہر میں مستقبل کی باغیں تھامنے والا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، مگر میں پیدا ہوتا ہوں تو فرقہ واریت کا زہر میری گٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ نفرتوں کا سمندر، قرضوں کا بوجھ، میرے ہاتھوں میں گدائی کا کشکول، میری سماعتوں میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ، باہمی تفریق کا سبق، یعنی اس آدمی خاکی کو گزند پہنچانے کا ہر سامان مہیا کر دیا جاتا ہے، جو فطری تقاضوں کے سراسر منافی ہے۔ میرے مستقبل کے نقشے کو اخوت کی بجائے نفرت سے رنگین کر دیا جاتا ہے، اور میں پروان چڑھانے والے نظام سے پکار پکار کر کہتا ہوں، نہ تخت و تاج کی ضرورت، نہ مجھے زر و دولت چاہیے۔ نہ تخت و تاج کی ضرورت، نہ مجھے زر و دولت چاہیے، تقدیر کے قاضی سے بس اتنا کہہ دو، مجھے میرا مستقبل چاہیے۔ جناب والا، لیکن میں ایک طفل بے شعور یہ راز سمجھنے سے قاصر رہتا ہوں کہ میں اقبال کا شاہین، مگر رسم خاک بازی میرا مقدر کیوں؟ تلواروں کی جھنکار کی بجائے ساز و آواز سے میری پرورش کیوں؟ رب کائنات کے قرآن کی آفاقیت سے میری محرومی کیوں؟ نبی ذی شان کی سیرت اور اسوہ سے میری بے راہ روی کیوں؟ لسانی تعصب کی گھٹا میرے سر پر سایہ فگن کیوں؟ میرے معصوم ہاتھوں میں قلم کی بجائے اسلحہ کیوں؟ ان سوالوں کا جواب مجھے دینے سے دنیا گریزاں کیوں ہے، حالانکہ مجھے اخوت کا بیاں ہونا تھا، محبت کی زباں ہونا تھا، امن کا شاہکار ہونا تھا، درد کا درماں ہونا تھا۔ سامعین گرامی قدر، ایک خدا کو ماننے والا جو قاتل بھی ہے مقتول بھی ہے، مذہب کا دعویٰ کرنے والا قتل انسانی میں مشغول بھی ہے، خون کی ندیاں بہا دی ہیں، گلیوں میں بازاروں میں میرا مستقبل چھین لیا ہے دنیا کے ٹھیکے داروں نے۔ جناب والا، مجھے ایسے ماحول سے نفرت ہے، مجھے اس قاتل گری سے نفرت ہے، مجھے اس چلن سے نفرت ہے، مجھے حیات کے اس پیرہن سے نفرت ہے، مجھے ایسے تاریک مستقبل سے نفرت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چلو چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں، چلو چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں کہ ہم کو جنگ و جدل کے چلن سے نفرت ہے، جسے لہو کے سوا کوئی رنگ راس نہ آئے، ہمیں حیات کے اس پیرہن سے نفرت ہے۔ سامعین گرامی قدر، میرا چمن اجڑ چکا ہے،
خزاں کا دور دورہ ہے، نکہتے گل پریشان ہے، بوئے گل لرزہ بر اندام ہے۔ ڈالیاں سوکھ چکی ہیں، پھول مرجھا چکے ہیں، سبزہ و گل ماتم کنا ہیں، کلیوں کی چٹک اور ہنسی کی کھنک چھن چکی ہیں۔ خونے دل سے رخے برگے گلاب نکھارنے والے ادودے چمن سے باہر ہیں، اور عقابوں کا نشیمن زاغوں کے تصرف میں ہے، اور میرے خزاں بریدہ چمن کی فضا سرگوشیاں کرتی پریشان حال دکھائی دیتی ہے۔ مگر میرے مستقبل کے فیصلہ ساز سوچتے ہیں کہ یوں ہی سوئی رہے شب چادر ظلمت اوڑے، کہ یوں ہی سوئی رہے شب چادر ظلمت اوڑے، کوئی جگنو کوئی تارا نہ چمکنے پائے، ایک لب بستہ و مجبور و تہی دست سی قوم، جو نہ زندوں میں رہے اور نہ مرنے پائے۔ سامعین گرامی قدر، افسوس، صد افسوس، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم سب افکار اقبال کے قاتل ہیں۔ آج ہم تہی دامنوں تہی دست ادھورے ہیں۔ اقبال نے ہمیں شاہین بنانا چاہا، ہم کرگسوں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ اقبال نے ہمیں خودی سکھائی، ہم کشکول اور کاسائے گدائی تھام چکے ہیں۔ اقبال نے ہمیں اوجے سریا کے خواب دکھائے، ہم پاتال کو محو سفر ہیں۔ اقبال نے ہمیں مشرقیت کا درس دیا، آج مغربی ثقافت کا دھواں ہمیں نگل چکا ہے۔ آج ہماری زباں پر خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ کی بجائے انڈین میوزک کی گنگناہٹیں ہیں۔ ہم سب نے افکار اقبال کو دفنا دیا ہے، انہیں قتل کر دیا ہے، اور ہمارے ماتھے پر شرمندگی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ میرے وطن کے مصور، میں نادم ہوں تجھ سے، میرے وطن کے مصور، میں نادم ہوں تجھ سے، تیرے شعور کے خاکے گنوا دیے ہم نے، ہمارے لبوں پہ سجایا تھا جن کو تو نے کبھی، وہ گونجتے ہوئے نغمے بلا دیے ہم نے۔ سامعین گرامی قدر، یہ جشن، یہ ہنگامے، یہ تقریبات، یہ نغمے، یہ روشنیاں، یہ کمکمے، یہ سرمستی، یہ لہجوں کی کھنک، یہ ہنسی، یہ جل ترنگ، یہ پھول اور کلیاں، یہ رنگین نظارے، یہ غلامی میں ملبوس آزادی کے نعرے کیا ہمیں زیب دیتے ہیں؟ ہمیں خود کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نونہال وطن کو ان کا درخشاں مستقبل دینے میں کہاں تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ آخر پر میں اپنی گفتگو اس شعر پر ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ جو ہم طے کر چکے لمبی مسافت اس لیے کی ہے، جو ہم طے کر چکے لمبی مسافت اس لیے کی ہے، میں اکثر سوچتا ہوں ہجرت اس لیے کی ہے۔ ہمارے گھر کو ہی گھر کے چراغوں نے جلا ڈالا، ہمارے گھر کو ہی گھر کے چراغوں نے جلا ڈالا، ہوا نے ہم سے آخر یہ شرارت اس لیے کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔